तनवीर मिर्जा की हलाकत बिम्बर में एक हॉट इशू बन चुकी है। बिम्बर आजाद कश्मीर में कोरोना मरीजों में पहली हलाकत पर मुख्तलिफ पेशंगोइयां जारी हैं। तनवीर मिर्जा बिम्बर के एक मेहनतकश इंसान थे जिनको 9 जून डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिम्बर में मामूली बीमारी के तहत शिफ्ट किया गया और 10 जून को उनकी मौत वाक़या हो गई। मौत के बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की तरफ से इनका कोरोना पॉजिटिव आ गया। तनवीर की मौत से इनके अहल खाना में तशवीश की लहर दौड़ गई। इस वाक़े के बाद मरहूम के भाई मिर्जा मुनीर अहमद ने जमात इस्लामी बिम्बर के अमीर चौधरी मोहम्मद अली अख्तर, समाजी रहनुमा साका बशीर भट्ट और जमात इस्लामी बिम्बर के सीनियर नायब सदर मुजाहिद ज़ीशान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मौक़िफ़ का इजहार किया। मैं तनवीर हसन मोहम्मद शरीफ, उसका बड़ा भाई मुनीर हसन, जो हम पर बीती है, मैं वो सारे मामलात वो सब कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को पता चले कि हमारे ऊपर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिम्बर में हमारे ऊपर भी बीती है, तो लोगों के साथ भी वही हो रहा होगा जो हमारे साथ हुआ है। मैं 9 जून को खुद हमारे भतीजा घर से तनवीर हुसैन को लेकर डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बिम्बर में गया। डॉक्टर ने उनको चेक किया और उसको मेडिसिन देने के बाद डॉक्टर ने उसको ऑक्सीजन लगाई है और डॉक्टर ने कहा है कि आप इसको घर ले जाएं, इसका कोई इस तरह का मसला नहीं कि इसको हॉस्पिटल में रखा जाए। मगर ऑक्सीजन लगने के बाद छोटे को दोबारा ऑक्सीजन लगानी शुरू की उन्होंने, तो वो घर पर उसने रब्ता किया कि मुझे जो ऑक्सीजन लगा रहे हैं उसमें मुझे स्मेल आ रही है और मेरा छाती और गला जो है वो उसके साथ दर्द करना शुरू कर रहा है। हमने उसने डॉक्टर्स को 2-3 दफ़ा कंप्लेन की और उन्होंने बार बार आधे घंटे में 3 दफ़ा वो सिलेंडर चेंज किए और जो भी सिलेंडर लगाते थे वो उसके साथ वही मामला हो रहा था जो पहले सिलेंडर के साथ हो रहा था। वो उसको बार बार वही खाली सिलेंडर ही लगा रहे थे जिसमें ऑक्सीजन ही सिर्फ गैस थी। वो उसको गैस लगने की वजह से वो उसका इन्फेक्शन बढ़ रहा था और उसको तकलीफ़ बढ़ रही थी। 3 बजे तक हम डॉक्टर के साथ राब्ते में रहे। डॉक्टर साहब ने कहा जी कि हम अपने पैनल के साथ मशावरत करके तो आपको बताते हैं। 3 बजे उन्होंने हमें फ़ोन किया कि 3:30 बजे के हम उसको वेंटिलेटर पे लगाना चाहते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि वो जल्दी बेहतर हो। 4 बजे हमारी तनवीर हुसैन के साथ खुद मुलाकात हुई। वो हमारे साथ ना हमें वो मेडिसिन वापस दी। वो कहने लगे जी ये मेडिसिन कोरोना वार्ड में चली आई हैं, इनको अभी कोरोना हो गया है। और ना ही वो जो उसकी जेब में पैसे थे, ना ही वो हॉस्पिटल वालों ने उसके वो पैसे वापस किए। ये इनकी स्टाफ वालों की दीदा दिलेरी देखें कि ये मुर्दा बंदे के साथ भी किस तरह के मामलात करते हैं। बाकी मैं आप लोगों से सारे जो सुनने वाले हैं, बाकी जो हमारे हमें डील कर सकते हैं, सारे उन लोगों को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे साथ हमारे बच्चों वो तनवीर हुसैन के 4 बच्चे हैं, उनको इंसाफ दिया जाए, एक इंक्वायरी कमेटी बनाई जाए, या इस सारे मामले को जो इस हॉस्पिटल से अलग हो, जिनके ऊपर हॉस्पिटल वालों का प्रेशर ना हो, वो सारे इस मामले की इंक्वायरी करें और हमारे भाई के मामलात जो हैं उसकी डेथ हुई है उसके बारे में मुकम्मल इंक्वायरी करें और हमारे भतीजे जो हमारे भाई के बेटे हैं उनको एक मुनासिब इंसाफ दिया जाए। हम हुकूमत आज़ाद कश्मीर और सब सुनने वाले लोगों को बार बार यही बताना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इस तरह का निज़ाम ही मौजूद नहीं कि लोगों को कोई इस तरह की कोरोना के हवाले से सहूलत दी जा सके। उनकी मौत का सबब बना वो कोई दमे के मरीज़ नहीं थे और ना ही कोई क्रोनिक पेशेंट थे। बाद उनकी रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आई, लेकिन बुनियादी बात यही है कि वो इतने उनके सिम्टम्स जो है वो कोई ज़ाहिर नहीं थे, वो नॉर्मल
مریضوں کی طرح موجود تھے اور ان کو جان بوجھ کر جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر بھیجا گیا۔ ہم مخیر حضرات کے جہاں پر بہت ممنون ہیں کہ انہوں نے یہاں پر وینٹیلیٹر دیے، لیکن حکومت آزاد کشمیر کی بہت مجرمانہ غفلت ہے کہ وہ آئی سی یو کے وہ جو وہاں پر لوگ ہیں ان کی نہ تو کوئی مناسب تربیت کر سکی، نہ ہی وہاں پر کوئی سینئر ڈاکٹر بھیج سکی، نہ کوئی ٹیکنیشین وہاں پر میسر تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ اسپتال کی انتظامیہ کو اس طرح کا اقدام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ وینٹیلیٹر پر لے جانے کا۔ وہ ایک نارمل مریض سے اور اس کو نارمل طریقے سے جو ہے وہ بیہیو کرنا چاہیے تھا۔ اور بھی وہاں پر بہت مسائل تھے کہ وہاں پر آکسیجن کی کمی تھی، آکسیجن جو ہے وہ پراپر موجود نہیں تھی، پراپر طریقے سے مریضوں کی دیکھ بھال نہیں کی گئی، اور حکومت آزاد کشمیر بھی اس جرم کے اندر برابر کی شریک ہے۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی مجرم جو ہے وہ حکومت آزاد کشمیر کے اندر بیٹھے ہوئے حکمران اور ان کی بیوروکریسی، جنہوں نے مریضوں کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے۔ ان کو کوئی کسی قسم کی فیسلٹی فراہم نہیں کی جا رہی، سوائے اس کے کہ ٹیسٹنگ کی جاتی ہے اور وہاں پر جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اور جو تھوڑے سے بھی مریض ہوتے ہیں ان کو ذرا سا بھی جو ہے وہ آکسیجن بھی فراہم نہیں کی جاتی۔ اور یہاں پر یہ بھی ہماری مینجمنٹ کی غفلت کھل کر سامنے آ گئی ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال کے اندر جو ہے وہ آکسیجن کا مناسب ذخیرہ ہی موجود نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت آزاد کشمیر کو اس وبائی مرض کے دوران اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ آج 4 ماہ گزر چکے ہیں، یہاں پر کوئی چیز جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی ہے، سوائے اس کے کہ یہاں پر ہماری آنیاں جانیاں دیکھو، ہمیں دیکھو، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، اور کوئی بجٹ جو ہے وہ یہاں پر فراہم نہیں کیا گیا، کوئی نئے بیڈ فراہم نہیں کیے گئے ہیں، کوئی نئے ڈاکٹرز فراہم نہیں کیے گئے ہیں، تربیت کا کوئی پراپر انتظام نہیں کیا گیا ہے۔ جو امیونٹی کو تیز کرنے کے لیے، امیونٹی کو امپروو کرنے کے لیے جو ٹیکے جو ہیں وہ میسر ہوتے ہیں، حکومت آزاد کشمیر کے پاس ایک ٹیکہ بھی جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ ان حالات کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ ایمرجنسی کا نفاذ کرنا بہت ضروری ہے، لیکن ہیلتھ ایمرجنسی کے نفاذ کے اندر جو ہے وہ حکمرانوں کو اپنی ذمہ داریوں کا بھی احساس کرنا چاہیے۔ یہاں پر اربوں روپے کے جو ہے وہ پروجیکٹ چل رہے ہیں، ترقیاتی پروجیکٹ چل رہے ہیں، ہونے چاہیے، لیکن ابھی تھوڑا سا رک کر جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے بھی فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے تھا۔ کروڑوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس 5 ڈاکٹر ایسے ہیں، تو بتایا جائے نا وہ ڈاکٹر اس وقت کہاں تھے، ایم ایس سب کہاں تھے، باقی ڈاکٹر جو کہتے ہیں ان میں تربیت لی ہے، کم از کم 2 سالہ جو ہمارے نزدیک ہمیں جو پتہ کیا 2 سال کا ایکسپیرینس چاہیے۔ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے اس کے لیے الگ وینٹیلیٹر یوز کرنے والا الگ بندہ ہوتا ہے، جو باقی بیماریوں کے لیے الگ الگ جو وینٹیلیٹر یوز کرنے والے ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ایک ڈاکٹر تنویر صاحب کا موقف لیا گیا، تو وہ کہتے ہیں جب میں وہاں پہ تھا، میں اس وقت کھانا کھانے گیا تھا، ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں وہ اس ٹائم کیا تھا، اگر 5 بجے ڈیتھ ہوئی ہے تو 7:30 بجے کیوں بتایا گیا ہے، اگر کلیئر کیا جائے کہ اس کی ڈیتھ کتنے بجے ہوئی ہے، چھپایا کیوں جا رہا ہے۔ اور حقیقت بات یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کا ڈسٹرکٹ ہسپتال بھمبر سے اعتماد ہو چکا ہے۔ یہ تو ایک واقعہ سامنے آیا، اور اس طرح کے بہت واقعہ ڈاکٹروں کی غفلت سے ہوتے ہیں۔ تو جو میڈیا پہ نہیں آتے، یہ لوگ سٹینڈ لے رہے ہیں، یہ اس لیے سٹینڈ لے رہے ہیں تاکہ کوئی اور ایسے لوگ جو شہر کے ہیں ان کے ساتھ ایسا واقعہ نہ ہو۔ ہم اس لیے یہ باور کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اس تنویر کے ساتھ بھرپور سپورٹ کریں گے، اور گورنمنٹ آزاد کشمیر اور ہیلتھ کے وزیر اور باقی جو سے چیف سیکرٹری صاحب ہیں، جو اس کی انکوائری کرائی جائے اس معاملے کی، اس کو دبایا نہ جائے، اور نہ جو ان کے گھر والوں کو تنگ کیا جائے بلا وجہ یہ ضلع انتظامیہ اور ہیلتھ کے والے ان کو دبا رہے ہیں۔ تو یہ 3-6-7 دن سے اس لیے ہم ہوش تھے کہ کوئی ایسے معاملہ کرے گی ضلع انتظامیہ یا ہیلتھ والے، ان کو پریس ریلیز جاری کریں گے کہ واقعہ یہ ایسے بالکل جی چھپ کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی کسی نے ان سے اس حوالے سے کوئی گورنمنٹ کی طرف سے کوئی ایسے ان سے تعزیت بھی نہیں کی کہ آپ کا بیٹا اس طرح یا کوتاہی ہوئی ہے۔ بالکل اس کی انکوائری کرنی چاہیے۔ ہم آزاد گورنمنٹ سے کہ آپ تنویر کی اپیل بنے، تنویر کی آواز بنے، ان کے بچوں کو انصاف دیں، اور اپنے ڈسٹرکٹ بھمبر کی جو ناقص ان کی کارکردگی ہے اس کو درست کرنے کے لیے ایک بھرپور آواز اٹھائیں، اور آزاد کشمیر کے عواموں تک یہ بات پہنچانی ضروری ہے کہ بھمبر کے جہاں 4 لاکھ کی آبادی ہے وہاں کسی قسم کی سہولت میسر نہیں ہے، ان کے پاس میڈیسن میسر نہیں ہے۔ اس ٹائم لاہور میں میو ہسپتال میں جہاں جو ٹیکے لگائے جاتے ہیں وہ وہاں گورنمنٹ لیول پہ موجود ہے، یہاں وہ ٹیکے پورے آزاد کشمیر کے ہاسپٹل میں موجود نہیں ہے۔ یہ آزاد کشمیر کے ہیلتھ کی کتنی نااہلی ہے کہ ان نے اس چیز سے 6 مہینے ان کو ملے تھے، 6 مہینے میں وہ یہ ٹیکے پرووائڈ کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ بھمبر کے لوگ
خدا را کوئی جانور نہیں ہے, یہاں کوئی ہیلتھ کی سہولت نہیں ہے, ہیلتھ کی ہر قسم کی ناقص حالت ہے ہاسپٹل کی. اور ہم یہ بمبر کے لوگوں کو یہ کہتے ہیں, ہم آپ کی آواز بڑھ رہے ہیں, آپ ہماری آواز بنیں. آج تنویر کو انصاف دو, کل آپ کے بچوں کے ساتھ, آپ کے بزرگوں کے ساتھ, آپ کی بہنوں کے ساتھ, ہماری مائوں کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہماری آواز بنے, اس کاز کا حصہ بنے اور بھرپور آزاد کشمیر کے ایوانوں تک یہ آواز پہنچا دو کہ بمبر میں ناانصافی ہوئی ہے, اس کو انصاف ملنا چاہیے, تنویر کو انصاف ملنا چاہیے, تنویر کے بچوں کو انصاف ملنا چاہیے. ہم جماعت اسلامی شہر یہ اس بات کا یقین دینے کرا رہے ہیں منیر صاحب کو کہ جماعت اسلامی اس کاز میں آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. والسلام.